نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا 16واں درس ہے۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم ہدایت ہے انسانیت کے لیے، لیکن ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، یعنی متقی بننا چاہتے ہیں۔ تو اب متقی لوگ کون ہیں؟ تو ان کی 5 صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ آج کی اس آیت میں ان 5 میں سے 3 صفات کا ذکر ہے۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی چیزیں، یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہے ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے یعنی مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان یعنی اللہ تعالی نے متقیوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان کے لغوی معنی ماننے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا آخری رسول مانا جائے، دل سے اس کا یقین کیا جائے، اور ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کیا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے پہنچائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی گئی ہے، اس کی تصدیق ایمان کی شرط ہے۔ ان میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت کے قائم ہونے تک ان باتوں کی تصدیق کرنا ایمان کی شرط ہے، جو بغیر کسی شک و شبے کے یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان تمام باتوں کو علمی اصطلاح میں ضروریات دین کہا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنے والا مومن نہیں بن سکتا۔ ضروریات دین میں یہ چند چیزیں شامل ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی توحید، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی بغیر دیکھے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور یہ بھی دعا کریں کہ ہم جلدی نہ دیکھیں، کیونکہ فرشتوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس وقت دیکھتا ہے جب اس کا آخر وقت ہوتا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آخرت کا دن، اچھی اور بری تقدیر کا اللہ تعالی کی طرف سے ہونا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا وغیرہ۔ ایمان کی کیفیت اچھی اعمال سے بڑھتی ہے اور برے اعمال سے گھٹتی ہے، لہذا موت تک ایمان کی حفاظت کرنے اور دنیا سے جاتے ہوئے اس کو ساتھ لے کر جانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آخرت میں ایمان کا ادنا ذرہ بھی ساتھ ہوا تو نجات یقینی ہے، اور خدا نخواستہ ذرہ برابر بھی ایمان ساتھ نہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت یقینی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے گناہوں کی نحوست اپنے کرنے والوں کو بالآخر ایمان کی نعمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔
غیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ چیز جو نظروں سے چھپی ہوئی ہو لغت میں غیب کہلاتی ہے، اور اصطلاح شریعت میں غیب سے وہ عالم مراد ہے جو عقل اور حواس کے دائرے سے باہر اور خارج ہو، جس کا ذکر اللہ تعالی نے آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت جہنم سمیت تمام چیزوں پر ایمان لانا شامل ہے جو ہماری عقل اور جو اس کے دائرے سے خارج ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور زاد راہ ہے منزل نہیں ہے، یا چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، عقل محدود ہے، تو اللہ رب العزت نے قطعی اور یقینی علم اپنی طرف سے عطا فرمایا۔ مگر ان علوم کی خبر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے دی ہے۔ غیب کی دو قسمیں ہیں۔ غیب کی پہلی قسم میں وہ باتیں شامل ہیں جو صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا علم کسی کو نہیں دیا، اور اس بارے میں قرآن حکیم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ غیب خاصہ خداوندی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن کی خبر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، قیامت کا دن وغیرہ۔ ان چیزوں پر اسی کیفیت اور تفصیلات کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے جس طرح ان کی خبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے۔ غیب پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے عقل اور حواس کے دائرے سے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کی تفصیلات اور حقیقتوں پر از خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، بلکہ اس سلسلے میں شریعت نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کو قطعی اور یقینی سمجھ کر اس پر ایمان لے آتا ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ پانچوں نمازوں اور نوافل کو جملہ آداب کی رعایت کے ساتھ خشوع خضوع سے ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اقامت صلاۃ فرمایا ہے، نماز پڑھنا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمہور امت کے اقوال و اعمال کی روشنی میں اقامت نماز سے یہی مراد ہے۔ تفسیر در منصور جلد اول اور تفسیر ابن کثیر جلد اول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں دن رات میں، اور پھر شہر کے جو لوگ شہر میں رہنے والے ہیں ان پر نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم بھی ہے۔ اس طرح پھر وجوب کے درجے میں ہیں عیدین کی نمازیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ نمازی اپنے خالق اور مالک کی طرف اس حال میں پورے دھیان کے ساتھ جسم اور دل سے متوجہ ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ تمام ظاہری اور باطنی چھوٹی اور بڑی ناپاکیوں سے پاکی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، پھر پوری توجہ اور جسم و جان سے اپنے مالک اپنے خالق کی طرف رخ کرنے کے بعد وہ اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بڑائی اور عظمت صرف اسی ذات کا حق ہے، اسی کے لیے وہ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر اس کے دروازے پر حاضر ہوئے ہیں، پھر اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے لیے دعا کرتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے خالق و مالک سے ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں اور جیسے جیسے تعلق بڑھتا جاتا ہے اپنی پیشانی بھی اس کے آگے رکھ دیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صرف پڑھنا نہیں مقصود بلکہ قائم کرنا ہے۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو مال عطا کیا ہے، جو کچھ اس کو روزی دی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین اکرام نے اس سے نفل صدقات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا مراد لیا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک قول کے مطابق اس سے فرض زکوٰۃ مراد ہے، تو اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی اور اسی کے اندر صدقات بھی آ گئے، نفل صدقات، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، دوستوں پہ خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئی۔
جتنا اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی اجر کا مستحق ٹھہرے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل میں موجود مال کی محبت کم کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی مال ہے حقیقت میں وہ تمہارا نہیں بلکہ اللہ تعالی کا ہے اور اسی کے راستے میں خرچ کرنے کا مطالبہ ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ سارا ہی مال دے ڈالو بلکہ تھوڑا سا خرچ کرنے کا مطالبہ ہے، اور یہ کوئی نقصان اور گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ وہ اس پر بڑھا چڑھا کر بدلہ دے رہا ہے، ورنہ جس کا مال تھا اسی کو دیا جا رہا ہے، اس پر بدلہ کیسا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی صفت بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو متقی ہیں کہ ایک تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو خرچ کرنے والا اگر اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو ملے گا۔ وقت مختصر ہوتا ہے ورنہ بہت سارے اس وقت واقعات ذہن میں آتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے، دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سکہ ہے، یعنی ایک درہم ہے یا درہم کا کوئی حصہ، جس طرح ہمارے ہاں چونی اٹھنیاں ہوا کرتی تھی، تو وہ مانج رہی ہیں، ریت کے ساتھ مانج رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، چمکا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو رک گئے، فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ سکے کو دھو رہی ہو، درہم کو دھو رہی ہو؟ عرض کیا آقا آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو وہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتی ہے، اللہ کے ہاں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو میں نے یہ درہم یہ سکہ اللہ کے نام پہ دینے کا ارادہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ چمکتا ہوا ہو، صاف ہو، جب میرے رب کے ہاں پہنچے تو چمکتا ہوا پہنچے۔ یعنی اس اخلاص سے وہ لوگ خرچ کیا کرتے تھے، ان کی نظر ہر وقت آخرت پہ ہوا کرتی تھی، دنیا کی طرف توجہ ان کی کم ہوا کرتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ایک ولی کسی دکاندار کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا، سکے تھے اس کے پاس، کچھ ٹکے تھے اس کے پاس، ریزگاری تھی، تو دکاندار کے سامنے رکھی اور کوئی چیز اس سے طلب کی، مثلا یہ لے لیں اور مجھے چینی دے دیں، گڑ دے دیں یا گھی دے دیں، کوئی چیز طلب کی۔ تو دکاندار نے وہ سکے دیکھے تو وہ دکاندار نے کہا کہ بابا جی آپ کے سکے تو کھوٹے ہیں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے اس ولی نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگ جمع ہو گئے، ہاتھ پاؤں ملنے لگے، دکاندار کو برا بھلا کہنے لگے، اللہ کے بندے اگر بابا جی کے سکے کھوٹے تھے تو ہمیں بتا دیتے، ہم تجھے رقم عطا کر دیتے، بابا کو ایسی بات نہیں کہنی تھی تمہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ دکاندار خود بھی پریشان تھا کہ تھوڑی سی چیز تھی میں ویسے ہی دے دیتا، حضرت کو یہ جملہ نہیں کہنا تھا، حضرت کا دل دکھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت ہوش میں آئے تو لوگ معذرت کرنے لگے، دکاندار بھی شرمندہ تھا، معذرت کرنے لگا، حضرت آپ جو چیز لینا چاہیں لے لیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تیری بات سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، در حقیقت بات یہ ہے کہ جب میں نے تجھے سکے پیش کیے اور تو نے کہا تیرے سکے کھوٹے ہیں تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ آج دنیا میں میرے سکے کھوٹے ہیں، چیز نہیں مل رہی، اگر قیامت کے دن رب نے کہہ دیا تیرے عمل کھوٹے ہیں تو میرا وہاں کیا بنے گا؟ تو ان کی نظر آخرت پہ ہوا کرتی تھی، ساری محنتیں آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے ہمارے پروردگار اپنا ایسا خوف عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں، ایسا خوف عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اس لیے متقین کی جو صفات ہیں کوشش ہم بھی کریں کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ان انعام یافتہ بندوں میں ہمارا بھی شمار ہونے لگے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس دور میں دجالی دور کے اندر اپنا ایمان سلامت لے کر اپنا ایمان بچا کر دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔